العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین. مجھ سے قبل بڑی مستند مجددانہ گفتگو آپ سماعت فرما رہے تھے. آج میرا دل خطاب کے لیے نہیں ہے بلکہ چند باتیں جو آپ کے پیش گزار کرنی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے یقین کریں آج مجھے وہ دن یاد آ رہا ہے کہ جس دن میں اس مدرسہ میں پڑھنے کے لیے داخل ہوا. جس دن اسی مدرسہ کے اندر پڑھنے کے لیے میں نے ایڈمیشن لیا تھا. پھر وقت نے وہ دن بھی دکھایا کہ جب یہاں سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف ہم چلے گئے. وہاں تعلیم مکمل کرنے کے بعد اب الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے مدرسہ حاضر کے اندر شعبہ درس نظامی میں ایک استاد ہوں اور ادنا سا استاد ہوں. یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. اس سٹیج کے اوپر ہم اکثر آتے رہتے ہیں لیکن آج ہمارا یہاں آنا یہاں کھڑے ہونا یہ کوئی عام بات نہیں بلکہ یہ بڑی فخر کی بات ہے اور بڑی محبت کی بات ہے. اور میں یہاں پہ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ مدرسہ اس لیے مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے. بظاہر یہ چار دیواری اسی طرح ہے جیسے ہمارے گھروں کی چار دیواری ہوتی ہے لیکن حقیقت کے اندر یہ وہ چار دیواری ہے جہاں ہمارے مستقبل کو تراشا جاتا ہے. یہاں ہمارے مستقبل کو تراشا جاتا ہے. تو یہ چار دیواری مدرسے کی چار دیواری ہے. ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ مدرسہ کیا ہے. مدرسے کی عظمت شان و شوکت اس کی اہمیت حیثیت کیا ہے. میں یہاں پہ مختصر تو صرف ایک ہی جملہ کہوں گا کہ آج ہمارا بھی ایک شجرہ نسب ہے. آج ہمارا بھی ایک سلسلہ نسب ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہماری جو شجرہ نسب ہے وہ چار پشتوں سے گزرتا ہوا فلاں سے جا کے ملتا ہے. میں یہ عرض کروں گا کہ اس مدرسے کا جو شجرہ نسب ہے جس جگہ پہ میں اور آپ آج موجود ہیں جمع ہیں اس کا سلسلہ نسب شجرہ نسب جامعہ مدینہ النبی سے ہوتا ہوا دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف سے ہوتا ہوا جامعہ الازہر مصر سے ہوتا ہوا مسجد نبوی کے قریب وہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے جو تعلیم و تعلم کے سلسلے میں قرآن پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے کے لیے مسجد نبوی کے قریب جو صفہ جسے ہم کہتے ہیں چبوترا یہ سارا شجرہ مدینہ النبی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ جامعہ الازہر سے ہوتا ہوا کہاں اس کا شجرہ نسب ملتا ہے. اس جگہ سے ملتا ہے جس جگہ کی بنیاد میرے آقا کریم علیہ السلام نے خدا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ.
عظمت حیثیت کو بیان کرنے کے لیے ایک جملہ ہی کافی ہے. وہ جملہ کیا ہے؟ اس کی بنیاد رکھنے والے کون ہیں جن کا میلاد منانے کے لیے آج ہم جمع ہوئے ہیں. مدرسہ کی بنیاد رکھنے والے کون سی شخصیت ہے جس کا میلاد منانے کے لیے آج ہم جمع ہیں؟ اور یہاں صرف میں ہی نہیں پڑھا، میں نے محدود اندازے کے اندر تھوڑا سا مطالعہ کیا کہ جس طرح آج مجھے فخر ہے، جس طرح یہ چار دیواری مجھے یہ جان سے عزیز ہے، میں اس سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں. ذرا دیکھو تو صحیح مجھ جیسے اور کتنے ایسے ہیں جو یہاں سے علم حاصل کر چکے ہیں. تو توجہ کے ساتھ سنیں. محتاط اور محدود اس میں کمی پیشی آ سکتی ہے، لیکن توجہ سے سننا. 10 کے قریب اسی مدرسہ سے علماء کرام فارغ التحصیل ہو چکے ہیں. 6 دورہ حدیث شریف کر چکے ہیں. 12 طالب علم ادیب عربی کا امتحان دے چکے ہیں اور 190 کے قریب ناظرہ قرآن مکمل کر چکے ہیں. 11 طالب علم ایف اے کر چکے ہیں اور تقریباً 80 کے قریب یہاں پہ شعبہ حفظ مکمل کر چکے ہیں. اور یہاں پہ 12 ایسے طالب علم ہیں جو کمپیوٹر ڈپلومہ بھی کر چکے ہیں، یہ ایک محتاط اندازے کے مطابق جہاں 80 کے قریب حافظ بھی بن چکے ہیں. اور یہ سلسلہ صرف وہاں تک نہیں تھا بلکہ آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے. اب موجودہ جو تقریباً 80 کے قریب ہمارے شعبہ حفظ کے طالب علم کتنے 80 کے قریب، اور یہاں پہ آپ ان کو پڑھانے کے لیے ہمارے پاس 2 ایک بہترین قاری موجود بھی ہیں اور 30 سے 35 کے قریب ہمارے پاس شعبہ درس نظامی کی طالب علم بھی موجود ہیں. اور میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ اس مدرسہ نے وادی کی کتنی خدمات سر انجام دی. اس کے علاوہ لوگوں کو دین سکھانے کے لیے 8 سال سے سالانہ ضیاء القرآن شریعہ کورس کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے. سالانہ ضیاء القرآن شریعہ کورس کا بھی یہ اہتمام کیا جاتا ہے. اور 1500 تقریباً 1500 کے قریب زیر مختلف موضوعات خطبات کا اعزاز بھی جامعہ کے پرنسپل صاحب کو یہ حاصل ہے. 1500 سے زائد مختلف موضوعات اور وادی کے مختلف شہروں میں جو جامعہ کے پرنسپل صاحب ہیں وہ وادی کی مختلف شہروں میں درس قرآن کا سلسلہ بھی انہوں نے جاری رکھا ہے. اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا دیکھ لیں، جو سوشل میڈیا کے ٹاپ پلیٹ فارم ہیں وہاں بھی ان کی سرگرمیاں آپ بھی جانتے ہیں. میں سمجھتا ہوں صرف وادی سون والے نہیں بلکہ پورا ملک انہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے جانتا ہے کہ وہ تبلیغی سرگرمیاں انجام دے رہی ہیں. اور اس کے علاوہ 92 نیوز کے اندر ماہانہ ان کا ایک مذہبی کالم بھی جامعہ کے پرنسپل صاحب کا چلتا ہے. اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جامعہ کے پرنسپل صاحب ایک وادی سون کی جامعہ اس کا پرنسپل صاحب اسلام آباد ہمارا قومی چینل پاکستان ٹیلی ویژن وہاں پہ مذہبی نمائندگی کرتے رہتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ سب حضرات کے لیے آخری بات اور خوشخبری یہ ہے جامعہ نے اب ایک نیا قدم بھی اٹھا دیا ہے. وہ کیا ہے کہ جہاں 80 حفاظ، جہاں کمپیوٹر، جہاں ایف اے، یہ سارے لڑکوں کا سلسلہ تھا، یہ ہمارے بچوں کا سلسلہ تھا. ابھی چند ماہ پہلے جامعہ کے زیر اہتمام پرنسپل کے زیر نگرانی جامعہ مدینہ النبی للبنات کا بھی آغاز ہو چکا ہے. چند ہفتے پہلے باقاعدہ طور پہ حاصل کا آغاز بھی ہو چکا ہے. اور اس سے بڑی بات اس جامعہ کے اندر ایک ایسا سلسلہ بھی آیا کہ پوری وادی کے اندر پورا سال لوگ درود شریف پڑھتے ہیں. بالخصوص اس ماہ مقدس میں پڑھتے ہیں. پھر آپ کے پرنسپل صاحب کو آتے ہیں. پھر
جامعہ کی پرنسپال کی طرف سے سارا درود شریف جو پوری وادی کے اندر پڑھا جاتا ہے اسے گلدستے کی صورت میں گنبد خضرا میں پیش کیا جاتا ہے، اسے گنبد خضرا میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ چند باتیں جو جامعہ سر انجام دے رہا ہے، جو آپ کی پیش گزار کرنی بڑی ضروری تھی کہ آپ لوگوں کو پتہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جانتی ہیں کہ اب اس مدرسے کا نام مرکزی دارالعلوم ہے، وادی سون کی علمی مرکزی درسگاہ۔ یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ لقب ہم نے خود نہیں دیا، یہ لقب پبلک نے نہیں دیا، یہ لقب ہمیں اسٹیٹ علماء مشائخ کی طرف سے ملا ہے۔ اور وہ کون سا لقب ہے اس مدرسے کو جو ملا؟ سب بولے علمی مرکزی درسگاہ، علمی مرکزی درسگاہ جامعہ مدینہ النبی۔ اب ذرا نعرہ لگانا، جامعہ مدینہ النبی زندہ